چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ دیا ہے، ڈاکٹر مورس بکائی فرینچ سرجن، واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کا بہت ہی نمایاں مصداق وہ شخص ہے آج کی دنیا میں، فرینچ سرجن، اس نے قرآن کا مطالعہ کیا اور پھر اس نے کہا کہ میرا دل اس پر ٹھک گیا کہ اس قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، پہلے میں اس پر چونکہ بیان کر چکا ہوں، ان آیات سے پہلے کیا سمجھا گیا یہ ایک دوسری بات ہے۔ وہ اس دور میں جبکہ ابھی انسان کا اپنا ظرف ذہنی وسیع نہیں ہوا تھا، علوم انسانی کا دائرہ اور معلومات انسانی کا دائرہ ابھی محدود تھا، وہ کیا سمجھا گیا یہ بات اور ہے۔ الفاظ قرآن جو اس کا ٹیکسٹ ہے، اصل تو کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے اہمیت جو ہے وہ تو ان الفاظ کو حاصل ہے، اس اعتبار سے انہوں نے یہ محسوس کیا اور دعویٰ کیا کوئی شے ایسی نہیں قرآن میں، ایک لفظ ایسا نہیں کہ جسے آج تک جتنی بھی اکتشافات ہوئے ہیں سائنس کے، ان میں سے کسی چیز نے کسی شے کو غلط ثابت کیا۔ تقابل اس نے کیا تورات کے ساتھ، تورات سے مراد ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس لیے کہ انجیل جس کو عام طور پر اناجیل اربع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو گاسپلز ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں، ان میں تو کوئی چیزیں ایسی ہیں نہیں، وہ تو مواعظ ہیں زیادہ تر، اخلاقی تعلیمات ہیں، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانح حیات ہیں۔ لیکن تورات میں تو ہے، خاص طور پر بک آف جینیسس، یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، اللہ نے کیسے اسے بنایا، مختلف سائنٹیفک فنومینا اس کے اندر موجود ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج جدید سائنس میں، فزکس میں سب سے اہم جو موضوع ہے جس پر کہ ریسرچ ہو رہی ہے اور سائنسدان لگے ہوئے اس گتھی کو سلجھانے میں، کائنات کیسے وجود میں آئی، اور ارلی وہ جو فرسٹ 3 منٹس کیا تھے، ان میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور وہ بنیادی فورسز کون سی ہیں، 4 ہیں یا 3 ہیں، اور جیسے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے ان کے اندر کمی آ رہی ہے، توحید کی طرف جا رہا انسان فزکس کے میدان میں۔ تو ان کے اعتبار سے اس نے یہ محسوس کیا کہ تورات میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو غلط ثابت ہوئی، اور اس کی وجہ بھی میں نے شاید پہلے بیان کی ہے اپنے اسی گفتگوؤں کے دوران، اس لیے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی۔ وہ تو نیبوکڈنیزر کا حملہ 7ویں صدی قبل مسیح میں ہوا ہے، اور اس میں جبکہ یروشلم تہس نہس کیا گیا اور ہیکل سلیمانی مسمار کیا گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اس کی بنیادیں بھی کھود ڈالی گئیں، اور یروشلم کے بسنے والے یا تہہ تیغ کر دیے گئے۔ جو فگرز آتی ہیں وہ تو یہ کہ 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو کیپٹیو بنا کر نیبوکڈنیزر بیبیلونیا لے گیا، ایک متنفس باقی نہیں رہا اس شہر میں۔ آپ اندازہ کیجئے اگر یہ فگر صحیح ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 700 سال قبل، آج سے یوں سمجھئے کہ 2600 برس قبل، 12 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا یروشلم، کہ 6 لاکھ قتل کیے گئے اور 6 لاکھ کو وہ لے گیا ہے ہانک کر، اور بھیڑ بکریوں کی طرح گلے بنا کر لے گیا۔ اس کے بعد سے وہ اصل تورات دنیا میں نہیں، نہ تو وہ اب جو وہ پتھر کی تختیاں ہیں ان کا کوئی وجود ہے، نہ وہ اصل بکس جو تھیں جن کو میں نے عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ جو تختیاں دی گئی تھی ان پر تو 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے تھے، باقی جو صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن جنہیں کہتا ہے، صحیفے جو موسیٰ کے ہیں وہ 5 ہیں، 5 بکس، پہلی 5 کتابیں جو ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، اور محرف شکل میں، چونکہ یادداشت سے انسانوں نے اس کو مرتب کیا کچھ 100-150 برس بعد، تو اس میں یقیناً جو اس وقت کی ذہنی سطح تھی نوع انسانی کے، علم انسانی کی جو سطح اس وقت تھی، وہ تو تعبیرات جو ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے مورس بکائی پر کہ وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ کیت المور جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، ابھی تک اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس نے بھی اعتراف کیا ہے کہ سمجھ میں بات آنے والی نہیں، جبکہ ابھی مائکروسکوپ کا وجود نہ تھا، اتنی صحیح تعبیرات جو قرآن مجید کے الفاظ میں آتی ہیں، علقہ اور مضغہ، اس کی جو تعبیرات ہیں، پھر فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، 3 پردوں کے اندر رحم مادر میں جنین جو ہے، بچہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، کیسے معلوم ہوا؟ ڈیڈ باڈی کی ڈسیکشنز بھی ابھی نہیں تھی، یہ معلومات 1400 برس قبل کہاں سے آ گئی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ مختلف جو بھی فیلڈز ہیں فزیکل سائنسز کے، ان میں جیسے جیسے علم انسانی ترقی کر رہا ہے، مزید مبرہن ہوتی چلی جائے گی یہ بات
کہ یہ کلام حق ہے، اور یہ کلام حق سائنٹیفک فنومینا کا اعتبار سے بھی اتنا حق اگر ثابت ہو رہا ہے 1400 برس قبل کا کلام، تو گویا کہ یہ ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ گویا کہ ثبوت ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا جو اہم تر پہلو ہے آج کے اعتبار سے قرآن کے اعجاز کا، وہ ہے در حقیقت اس کی ہدایت عملی، اور ہدایت عملی کے ضمن میں بھی نوٹ کیجئے کہ ایک تو ہے انفرادی زندگی سے متعلق ہدایات، انسانی اخلاق، انسان کا رویہ، انسانی کردار، مکارم اخلاق، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں بھی موجود تھیں۔ ویسے بھی چونکہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہیں، قرآن کا اپنا کہنا یہ ہے الہمہا فجورہا و تقواہا، نفس انسانی کو الہامی طور پر یہ معلوم ہے کہ فجور کیا ہے، تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں اور بدکاری کسے کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ پہلو نہیں ہے اس کا موجز، اصل ہے وہ سوشل جسٹس، اجتماعی نظام میں توازن۔ جتنا جتنا انسان اس پر غور کرتا چلا جائے گا، یہ تین جو سب سے بڑے ڈائلیماس کہہ لیجئے اور عقدہ لا ینحل جو نوع انسانی کو درپیش ہیں، اور اس میں ذرا سے عدم توازن ہو جاتا ہے تو تمدن جو ہے اس کے اندر فساد دور دور تک۔ ایک یہ کہ مرد اور عورت کے حقوق و فرائض میں کیا توازن ہو، اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ سرمایہ اور محنت کے مابین کیا توازن ہو، تیسرا یہ کہ فرد اور ریاست یا اجتماعیت کے مابین حقوق و فرائض کے اعتبار سے کیا توازن ہو۔ ذرا سا آپ فرد کی آزادی کو زیادہ کر دیتے ہیں، انارکی، کیوس، آزادی کے نام پر ہو رہا ہے دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، فساد، اس کے اوپر بندشیں بٹھا دیتے ہیں تو وہ رد عمل ہوتا ہے کہ جو کمیونزم کے خلاف حال ہی میں ہوا۔ ذرا سی آپ نے انسانی آزادی کے اوپر قدغنیں زیادہ لگا دی تو فطرت انسانی نے، طبیعت انسانی نے ریوولٹ کیا، بغاوت کی۔ لیکن یہ کہ ذرا اس کو زیادہ کھول دیجئے تو انارکی ہے۔ عورت کے حقوق اور فرائض کے مابین اور مردوں کے اور ان کے مابین توازن ذرا سا اگر ادھر کر دیجئے تو عورت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ بالکل بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن گئی، اس کے کوئی حقوق نہیں، اس کا کوئی تشخص نہیں، جوتی کی نوک۔ اور اس کو دوسری طرف اگر پلڑا گرا دیجئے یا دوسرا پلڑا اٹھا دیجئے تو پھر وہ کلیوپیٹرا بن جائے گی، قوموں کی قسمتوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی، خاندانی ادارہ ختم ہو جائے گا، گھر کے اندر کا چین ختم ہو جائے گا، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اس روئے ارضی پر جنت اگر دیکھنی ہو تو اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، جو خیرات پر پلتے ہیں ان کے لیے بھی ان کی تمام بنیادی ضروریات زندگی کس خوبصورتی کے ساتھ وہاں پوری ہو رہی۔ علاج اور تعلیم کا معاملہ خاص طور پر ایسا ہے کہ جو خیرات پر پلنے والے ہیں اور وہ کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں، ان دونوں کے مابین کوئی فرق و تفاوت نہیں، وہی علاج ان کا ہوگا، وہی علاج ان کا ہوگا، وہی اس کا بچہ تعلیم پائے گا، وہی اس کا بچہ تعلیم پائے گا۔ لیکن چونکہ یہ عورت کی آزادی اور عورت اور مرد کے درمیان توازن کو ڈسٹرب کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں خاندان کا ادارہ جو ہے وہ مزمحل ہوا، بلکہ یہ کہ ختم ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا، تو گھر میں جو سکون حاصل ہوتا تھا وہ سکون جو ہے ناپید ہو گیا۔ وجہ نتیجہ یہ ہے کہ اب سب سے زیادہ سوسائیڈ کا ریٹ سویڈن میں ہے، خودکشی سب سے زیادہ وہاں ہو رہی۔ کیوں ہو رہی؟ اعصاب پر جو تناؤ ہوتا ہے، اور جو انسان کو سکون گھر میں جا کر ایک وہ جو گھر ہماری ہم جس سے عام طور پر واقف ہیں، اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارے ہاں یہ خاندان کا ادارہ اس طریقے سے ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے۔ بہت ہی اونچے گھرانے کے اور اونچے سطح کے جو ہمارے معاشرے میں نام نہاد اونچے سطح کے لوگ ہیں، ان کے ہاں تو وہ صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ بائی اینڈ لارج ہمارے ہاں خاندان کا ادارہ ابھی انٹیکٹ ہے۔ تو جو سکون، اور قرآن مجید نے یہی لفظ سے سکون استعمال کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ سکون اگر نہیں ملتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر یہ کھانے پینے کی اور اپنی ضروریات زندگی چاہے خوب پوری ہو رہی ہوں، لیکن یہ کہ زندگی انسان کے لیے جہنم بن جاتی۔ اسی طریقے سے یہ معاشیات کا معاملہ جو سب سے زیادہ مشکل، سرمایہ کو زیادہ آپ کھل کھیلنے کا موقع دیجئے
تو ایک انتہا پر پہنچ جائے گی صورتحال. مزدور کو زیادہ حقوق دے دیجئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر سرمایہ دار کو نہیں چلنے دے گا، اس کو کھائے گا. یا تو یہ کہ نیشنلائزیشن ہو جائے تو لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ نہیں رہتا، جیسا ہمارے ہاں نیشنلائز انڈسٹریز کا حشر ہوا، یا جس کا کہ سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ روس کی اقتصادی جو موت ہے اس کی شکل میں سامنے آ چکا. اب اس میں کہاں بیلنس ہو، کیا شکل اختیار کی جائے، یہ ہے اصل در حقیقت قرآن کی ہدایت کا اہم ترین حصہ. آج ضرورت ہے اس پر فوکس کرنے کی، اسے مبرہن کریں گے. فزیکل سائنسز کے میدان سے قرآن کی حقانیت کے ثبوت ملتے چلے جائیں گے، خود بخود آ رہے ہیں، اس میں ہماری کسی ایفرٹ کو دخل نہیں ہے. وہ تو جیسے جیسے وہ فزیکل سائنسز ترقی کر رہی ہیں، جو نئے گوشے سامنے آ رہے ہیں، ان سے ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ انہ الحق، کہ یہ قرآن حق ہے. لیکن یہ جو سوشل سائنسز کے ضمن میں، عمرانیات انسانیہ کے ضمن میں، اجتماعیات کے ضمن میں، اقتصادیات، سیاسیات، سماجیات، اس کے ضمن میں جو سسٹم آف سوشل جسٹس قرآن نے دیا ہے، یہ در حقیقت ضرورت ہے اس دور میں کہ اس کو مبرہن کیا جائے. اور اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جس اذعان کے ساتھ یہ دو شعر کہے ہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. کہ ایک تو ہے وہ فزیکل سائنسز میں جو انسان کی ترقی ہو رہی ہے، ایک اجتماعیت، سوشل ایولیوشن جو ہوا ہے نوع انسانی کا. آج انسانی حقوق کا ایک تصور ہے کہ جو اس سے پہلے نہیں تھا. بادشاہت کا دور تھا، سارا اختیار ڈیوائن رائٹس آف کنگز بادشاہوں کے ہاتھ میں تھے. لیکن نوع انسانی نے تدریجاً انسانی مساوات، حقوق کے اعتبار سے، اور سیوک رائٹس جو ہیں، سول رائٹس انسانوں کے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی ان میدانوں میں انسان ترقی کرتا چلا جائے گا، یہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی کہ یا تو یہ ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار ہیں، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا تو ساری جو بھی چمک دمک ہے، جو روشنی ہے، یہ نور مصطفیٰ سے ہے، وہ مستعار ہے، ماخوذ ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا ابھی تک انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس نظام کی طرف بڑھ رہا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، دائیں بائیں کی ٹھوکریں اور افراط و تفریط کے دھکے کھا کر چاروں ناچار جا رہا ہے اسی منزل کی طرف جہاں پہنچایا تھا محمد الرسول اللہ اور قرآن حکیم نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے آخری بات عرض کر رہا ہوں وجوہ اعجاز قرآن حکیم کے ضمن میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، آج بھی میں اپنے اس سلسلہ گفتگو میں بھی اسے ریکارڈ کرا دینا چاہتا ہوں. میرے نزدیک عہد حاضر میں قرآن کے اعجاز کا سب سے بڑا مظہر علامہ اقبال کی شخصیت ہے. قرآن کا یہ معجزہ، ذرا آپ اس کے اندر بودھ ہے اس کو ذرا پوری طریقے سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیے. میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ قرآن ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس کانٹیکسٹ میں نازل ہوا، آج سے 1400 برس قبل، یا اگر آپ شمسی حساب لگاتے ہیں تو اگر 632 میں تکمیل ہوئی، حضور کا انتقال ہوا، نزول قرآن کی تکمیل ہو گئی، تو یوں سمجھئے کہ پھر بھی 1360 برس تقریباً ہو گئے. 1360 برس قبل جو کتاب نازل ہوئی اور جس کے مخاطب اولین قوم اللدہ، اجڑ دیہاتی بدو عرب کے لوگ، امیین ان پڑھ لوگ، وہ ان کے مخاطب اس کا قرآن کے. لیکن اس قرآن نے انہیں الیکٹریفائی کیا ہے، بجلی دوڑا دی ان کے اندر، ان کے ذہن کو، ان کے قلب کو، ان کی روح کو متاثر کیا. پھر ان میں وہ جذبہ پیدا کیا، پہلے یہ کہ ان کے باطن کو منور کیا، ان کی شخصیتوں میں انقلاب آیا، افراد بدل گئے. پھر انہوں نے ایک ایسی قوت کی حیثیت اختیار کی کہ جنہوں نے دنیا میں ایک نیا تمدن، نئی تہذیب، نئے قوانین، یوں سمجھیے کہ ایک بالکل نئے دور کا آغاز کیا. لیکن وہی قرآن آج 20ویں صدی عیسوی میں ایک ایسے شخص کو جس نے مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ لیے، قدیم اور جدید دونوں کا جامع، وہ شخص کے جو انگلستان اور جرمنی میں جا کے فلسفہ پڑھتا رہا، اس کو اس قرآن نے پوزیس کیا، اور اس طرح پوزیس کیا ہے، اس طریقے سے اس کے اوپر اپنی چھاپ قائم کی ہے کہ میں نے 3 الفاظ آج سے 18 برس قبل استعمال کیے تھے. سن 73 میں
جو میرا کتابچہ ہے اب بھی شائع ہوتا ہے، علامہ اقبال اور ہم، یہ میں نے ایک تقریر کی تھی ایچ کالج میں، تو میں نے اس میں چند اصطلاحات استعمال کی تھی کہ علامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید کے علوم اور معارف کی جو تعبیر علامہ اقبال نے کی ہے اس دور میں کسی دوسری شخصیت کو ان کے آس پاس بھی نہیں پاتا۔ یہ تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے لوگوں نے مستعار لی ہیں چیزیں اور پھر ان کو بڑے پیمانے پر پھیلایا ہے، اور یہ ان کی اپنی خدمت ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ فکری اعتبار سے وہ تمام چیزیں علامہ اقبال کے ہاں ہیں۔ تو گویا کہ ترجمان القرآن اس طور کا، اور میں نے تو اس میں ایک گواہی بھی دی ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی، اس کتابچے میں وہ موجود ہے۔ یہ کوئی اب سے کوئی 15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مولانا کی آنکھوں کا آپریشن ہونے والا تھا، وہ لاہور آئے، اس زمانے میں وہ خانقاہ ڈوگراں ایک یہاں لاہور سے کچھ فاصلے پر دیہات میں ان کی اقامت تھی، وہاں قیام پذیر تھے۔ یہاں آئے، کسی وجہ سے آپریشن ڈیلے ہو گیا، تو انہوں نے اس زمانے میں اب جو لکھنے پڑھنے کا اپنا سلسلہ تھا وہ تو گاؤں میں تھے، کاغذات وغیرہ، اب یہاں جو وقت خالی ملا تو علامہ اقبال کا پورا کلام اردو اور فارسی پورا ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے 2 تاثر مجھ سے بیان کیے۔ پہلا تاثر تو یہ تھا کہ علامہ اقبال کا کلام پڑھ کر میرا کلیجہ دھس گیا ہے، میں مایوس ہو گیا ہوں۔ اور اس کی تعبیر کیا، کیوں مایوس ہو گیا؟ کہ علامہ اقبال جیسا لوگوں کو بلانے والا، پکارنے والا، خودی خواہ کا لفظ استعمال کیا تھا، اقبال جیسا خودی خواہ اس قوم میں گزر گیا، اور یہ قوم ٹس سے مس نہ ہوئی تو ہما شما کے کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ قوم اگر علامہ اقبال کے کلام سے بھی حرکت میں نہیں آئی تو کون اور اسے حرکت میں لا سکے گا؟ اس اعتبار سے مایوسی اور بددلی ہوئی۔ اور نمبر 2، مولانا نے فرمایا کہ مجھے کچھ مان تھا کہ قرآن حکیم کے بعض مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ ہر صاحب فکر کو اپنی بعض چیزوں پر کچھ ناز ہوتا ہے یا مان ہوتا ہے، تو مولانا نے کہا کہ مجھے کچھ مان تھا، بعض مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی، لیکن علامہ اقبال کو پڑھ کر میں نے یہ محسوس کیا کہ ان تمام مقامات کی تعبیر مجھ سے بہت پہلے اور مجھ سے بہت بہتر طریقے پر اقبال کر چکا۔ یہ ہے مولانا اصلاحی صاحب کی 2 گواہیاں۔ تو واقعہ یہ کہ اس دور کا ترجمان القرآن اور سب سے بڑا داعی القرآن، یہ میں بعد میں ذرا اس کی وضاحت مزید بھی کروں گا، اور یہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کا جس شدت کے ساتھ، جس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے، میں پھر ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ میری معلومات کی حد تک، میری معلومات محدود ہیں، میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، لیکن میری معلومات کی حد تک اس درجے قرآن مجید کی عظمت کا انکشاف اس دور کے کسی اور انسان پر نہیں ہوا۔ میں نے تو الفاظ لکھے ہیں کہ جب وہ قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کی دید ہے، ان کا تجربہ ہے، یہ جس طریقے سے بات بیان کر رہے ہیں یہ کوئی آورد نہیں ہے، تکلف نہیں ہے، تکلف اور آورد میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ میں یہاں چند چیزیں ان کی اس وقت نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں۔ کتاب زندہ، چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ دیا ہے، ڈاکٹر مورس بکائی، فرینچ سرجن۔ واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کا بہت ہی نمایاں مصداق وہ شخص ہے آج کی دنیا میں، فرینچ سرجن۔ اس نے قرآن کا مطالعہ کیا اور پھر اس نے کہا کہ میرا دل اس پر ٹھک گیا کہ اس قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، پہلے میں اس پر چونکہ بیان کر چکا ہوں، ان آیات سے پہلے کیا سمجھا گیا یہ ایک دوسری بات ہے۔ وہ اس دور میں جبکہ ابھی انسان کا اپنا ظرف ذہنی وسیع نہیں ہوا تھا، علوم انسانی کا دائرہ اور معلومات انسانی کا دائرہ ابھی محدود تھا، وہ کیا سمجھا گیا یہ بات اور ہے۔ الفاظ قرآن جو اس کا ٹیکسٹ ہے، اصل تو کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے اہمیت جو ہے وہ تو ان الفاظ کو حاصل ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے یہ محسوس کیا اور دعویٰ کیا کوئی شے ایسی نہیں قرآن میں، ایک لفظ ایسا نہیں کہ جسے آج تک جتنی بھی اکتشافات ہوئے ہیں سائنس کے، ان میں سے کسی چیز نے کسی شے کو غلط ثابت کیا۔ تقابل اس نے کیا تورات کے ساتھ۔ تورات سے مراد ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس لیے کہ انجیل جس کو عام طور پر اناجیل اربع
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو گاسپلز ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں، ان میں تو کوئی چیزیں ایسی ہیں نہیں، وہ تو مواعظ ہیں زیادہ تر، اخلاقی تعلیمات ہیں، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانح حیات ہیں۔ لیکن تورات میں تو ہے، خاص طور پر بک آف جینیسس، یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، اللہ نے کیسے اسے بنایا، مختلف سائنٹیفک فنومینا اس کے اندر موجود ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج جدید سائنس میں، فزکس میں سب سے اہم جو موضوع ہے جس پر کہ ریسرچ ہو رہی ہے اور سائنسدان لگے ہوئے اس گتھی کو سلجھانے میں، کائنات کیسے وجود میں آئی، اور ارلی وہ جو فرسٹ 3 منٹس کیا تھے، ان میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور وہ بنیادی فورسز کون سی ہیں، 4 ہیں یا 3 ہیں، اور جیسے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے ان کے اندر کمی آ رہی ہے، توحید کی طرف جا رہا ہے انسان فزکس کے میدان میں۔ تو ان کے اعتبار سے اس نے یہ محسوس کیا کہ تورات میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو غلط ثابت ہوئی، اور اس کی وجہ بھی میں نے شاید پہلے بیان کی ہے اپنے اسی گفتگوؤں کے دوران، اس لیے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی۔ وہ تو نیبوکڈنیزر کا حملہ 7ویں صدی قبل مسیح میں ہوا ہے، اور اس میں جب کہ یروشلم تہس نہس کیا گیا اور ہیکل سلیمانی مسمار کیا گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اس کی بنیادیں بھی کھود ڈالی گئیں، اور یروشلم کے بسنے والے یا تہہ تیغ کر دیے گئے۔ جو فگرز آتی ہیں وہ تو یہ کہ 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو کیپٹیو بنا کر نیبوکڈنیزر بیبیلونیا لے گیا۔ ایک متنفس باقی نہیں رہا اس شہر میں۔ آپ اندازہ کیجئے اگر یہ فگر صحیح ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 700 سال قبل، آج سے یوں سمجھئے کہ 2600 برس قبل، 12 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا یروشلم، کہ 6 لاکھ قتل کیے گئے اور 6 لاکھ کو وہ لے گیا ہے ہانک کر، اور بھیڑ بکریوں کی طرح گلے بنا کر لے گیا۔ اس کے بعد سے وہ اصل تورات دنیا میں نہیں، نہ تو وہ اب جو وہ پتھر کی تختیاں ہیں ان کا کوئی وجود ہے، نہ وہ اصل بکس جو تھیں جن کو میں نے عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ جو تختیاں دی گئی تھی ان پر تو 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے تھے۔ باقی جو صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن جنہیں کہتا ہے، صحیفے جو موسیٰ کے ہیں وہ 5 ہیں، 5 بکس، پہلی 5 کتابیں جو ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، اور محرف شکل میں، چونکہ یادداشت سے انسانوں نے اس کو مرتب کیا کچھ 100-150 برس بعد، تو اس میں یقیناً جو اس وقت کی ذہنی سطح تھی نوع انسانی کے، علم انسانی کی جو سطح اس وقت تھی، وہ تو تعبیرات جو ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے مورث بکائی پر کہ وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ کیت المور، جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، ابھی تک اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس نے بھی اعتراف کیا ہے کہ سمجھ میں بات آنے والی نہیں، جبکہ ابھی مائکروسکوپ کا وجود نہ تھا۔ اتنی صحیح تعبیرات جو قرآن مجید کے الفاظ میں آتی ہیں، علقہ اور مضغہ، اس کی جو تعبیرات ہیں، پھر فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، 3 پردوں کے اندر رحم مادر میں جنین جو ہے، بچہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ ڈیڈ باڈی کی ڈسیکشنز بھی ابھی نہیں تھی، یہ معلومات 1400 برس قبل کہاں سے آ گئی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ مختلف جو بھی فیلڈز ہیں فزیکل سائنسز کے، ان میں جیسے جیسے علم انسانی ترقی کر رہا ہے، مزید مبرہن ہوتی چلی جائے گی یہ بات کہ یہ کلام حق ہے، اور یہ کلام حق سائنٹیفک فنومینا کا اعتبار سے بھی اتنا حق اگر ثابت ہو رہا ہے 1400 برس قبل کا کلام، تو گویا کہ یہ ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ گویا کہ ثبوت ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا جو اہم تر پہلو ہے آج کے اعتبار سے قرآن کے اعجاز کا، وہ ہے در حقیقت اس کی ہدایت عملی، اور ہدایت عملی کے ضمن میں بھی نوٹ کیجئے کہ ایک تو ہے انفرادی زندگی سے متعلق ہدایات، انسانی اخلاق، انسان کا رویہ، انسانی کردار، مکارم اخلاق، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں بھی موجود تھیں۔ ویسے بھی چونکہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہیں، قرآن کا اپنا کہنا یہ ہے الہمہا فجورہا و تقواہا، نفس انسانی کو الہامی طور پر یہ معلوم ہے کہ فجور کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں اور بدکاری کسے کہتے ہیں۔
اس اعتبار سے یہ پہلو نہیں ہے اس کا موجز، اصل ہے وہ سوشل جسٹس، اجتماعی نظام میں توازن۔ جتنا جتنا انسان اس پر غور کرتا چلا جائے گا، یہ تین جو سب سے بڑے ڈائلیماس کہہ لیجئے اور عقدہ لا ینحل جو نوع انسانی کو درپیش ہیں، اور اس میں ذرا سے عدم توازن ہو جاتا ہے تو تمدن جو ہے اس کے اندر فساد دور دور تک۔ ایک یہ کہ مرد اور عورت کے حقوق و فرائض میں کیا توازن ہو، اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ سرمایہ اور محنت کے مابین کیا توازن ہو، تیسرا یہ کہ فرد اور ریاست یا اجتماعیت کے مابین حقوق و فرائض کے اعتبار سے کیا توازن ہو۔ ذرا سا آپ فرد کی آزادی کو زیادہ کر دیتے ہیں، انارکی، کیوس، آزادی کے نام پر ہو رہا ہے دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، فساد، اس کے اوپر بندشیں بٹھا دیتے ہیں تو وہ رد عمل ہوتا ہے کہ جو کمیونزم کے خلاف حال ہی میں ہوا۔ ذرا سی آپ نے انسانی آزادی کے اوپر قدغنیں زیادہ لگا دی تو فطرت انسانی نے، طبیعت انسانی نے ریوولٹ کیا، بغاوت کی۔ لیکن یہ کہ ذرا اس کو زیادہ کھول دیجئے تو انارکی ہے۔ عورت کے حقوق اور فرائض کے مابین اور مردوں کے اور ان کے مابین توازن ذرا سا اگر ادھر کر دیجئے تو عورت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ بالکل بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن گئی، اس کے کوئی حقوق نہیں، اس کا کوئی تشخص نہیں، جوتی کی نوک۔ اور اس کو دوسری طرف اگر پلڑا گرا دیجئے یا دوسرا پلڑا اٹھا دیجئے تو پھر وہ کلیوپیٹرا بن جائے گی، قوموں کی قسمتوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی، خاندانی ادارہ ختم ہو جائے گا، گھر کے اندر کا چین ختم ہو جائے گا، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اس روئے ارضی پر جنت اگر دیکھنی ہو تو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جو خیرات پر پلتے ہیں، ان کے لیے بھی ان کی تمام بنیادی ضروریات زندگی کس خوبصورتی کے ساتھ وہاں پوری ہو رہی۔ علاج اور تعلیم کا معاملہ خاص طور پر ایسا ہے کہ جو خیرات پر پلنے والے ہیں اور وہ کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں، ان دونوں کے مابین کوئی فرق و تفاوت نہیں، وہی علاج ان کا ہوگا، وہی علاج ان کا ہوگا، وہی اس کا بچہ تعلیم پائے گا، وہی اس کا بچہ تعلیم پائے گا۔ لیکن چونکہ یہ عورت کی آزادی اور عورت اور مرد کے درمیان توازن کو ڈسٹرب کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں خاندان کا ادارہ جو ہے وہ مزمحل ہوا، بلکہ یہ کہ ختم ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا، تو گھر میں جو سکون حاصل ہوتا تھا وہ سکون جو ہے ناپید ہو گیا۔ وجہ نتیجہ یہ ہے کہ اب سب سے زیادہ سوسائیڈ کا ریٹ سویڈن میں ہے، خودکشی سب سے زیادہ وہاں ہو رہی۔ کیوں ہو رہی؟ اعصاب پر جو تناؤ ہوتا ہے، اور جو انسان کو سکون گھر میں جا کر ایک وہ جو گھر ہماری ہم جس سے عام طور پر واقف ہیں، اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارے ہاں یہ خاندان کا ادارہ اس طریقے سے ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے۔ بہت ہی اونچے گھرانے کے اور اونچے سطح کے جو ہمارے معاشرے میں نام نہاد اونچے سطح کے لوگ ہیں، ان کے ہاں تو وہ صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ بائی اینڈ لارج ہمارے ہاں خاندان کا ادارہ ابھی انٹیکٹ ہے۔ تو جو سکون، اور قرآن مجید نے یہی لفظ سے سکون استعمال کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ سکون اگر نہیں ملتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر یہ کھانے پینے کی اور اپنی ضروریات زندگی چاہے خوب پوری ہو رہی ہوں، لیکن یہ کہ زندگی انسان کے لیے جہنم بن جاتی۔ اسی طریقے سے یہ معاشیات کا معاملہ جو سب سے زیادہ مشکل، سرمایہ کو زیادہ آپ کھل کھیلنے کا موقع دیجئے تو ایک انتہا پر پہنچ جائے گی صورتحال، مزدور کو زیادہ حقوق دے دیجئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر سرمایہ دار کو نہیں چلنے دے گا، اس کو کھائے گا۔ یا تو یہ کہ نیشنلائزیشن ہو جائے تو لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ نہیں رہتا، جیسا ہمارے ہاں نیشنلائز انڈسٹریز کا حشر ہوا، یا جس کا کہ سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ روس کی اقتصادی جو موت ہے اس کی شکل میں سامنے آ چکا۔ اب اس میں کہاں بیلنس ہو، کیا شکل اختیار کی جائے، یہ ہے اصل در حقیقت قرآن کی ہدایت کا اہم ترین حصہ۔ آج ضرورت ہے اس پر فوکس کرنے کی، اسے مبرہن کریں گے، فزیکل سائنسز کے میدان سے قرآن کی حقانیت کے ثبوت ملتے چلے جائیں گے، خود بخود آ رہے ہیں، اس میں ہماری کسی ایفرٹ کو دخل نہیں ہے۔ وہ تو جیسے جیسے وہ فزیکل سائنسز ترقی کر رہی ہیں، جو نئے گوشے سامنے آ رہے ہیں، ان سے ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ انہ الحق، کہ یہ قرآن حق ہے۔ لیکن یہ جو سوشل سائنسز کے ضمن میں، عمرانیات انسانیہ کے ضمن میں، اجتماعیات کے ضمن میں، اقتصادیات، سیاسیات، سماجیات، اس کے ضمن میں جو سسٹم آف سوشل جسٹس قرآن نے دیا ہے، یہ در حقیقت ضرورت ہے اس دور میں کہ اس کو مبرہن کیا جائے۔ اور اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے
جس اذعان کے ساتھ یہ دو شعر کہے ہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آنکھ از خاکش برویت آرزو یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. کہ ایک تو ہے وہ فزیکل سائنسز میں جو انسان کی ترقی ہو رہی ہے، ایک اجتماعیت سوشل ایولیوشن جو ہوا ہے نوع انسانی کا. آج انسانی حقوق کا ایک تصور ہے کہ جو اس سے پہلے نہیں تھا. بادشاہت کا دور تھا، سارا اختیار ڈیوائن رائٹس آف کنگز بادشاہوں کے ہاتھ میں تھے، لیکن نوع انسانی نے تدریجاً انسانی مساوات حقوق کے اعتبار سے اور سیوک رائٹس جو ہیں سول رائٹس انسانوں کے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی ان میدانوں میں انسان ترقی کرتا چلا جائے گا یہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی کہ یا تو یہ ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار ہیں، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا تو ساری جو بھی چمک دمک ہے جو روشنی ہے یہ نور مصطفیٰ سے ہے، وہ مستعار ہے، ماخوذ ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا ابھی تک انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس نظام کی طرف بڑھ رہا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، دائیں بائیں کی ٹھوکریں اور افراط و تفریط کے دھکے کھا کر چاروں ناچار جا رہا ہے اسی منزل کی طرف جہاں پہنچایا تھا محمد الرسول اللہ اور قرآن حکیم نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے آخری بات عرض کر رہا ہوں وجوہ اعجاز قرآن حکیم کے ضمن میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، آج بھی میں اپنے اس سلسلہ گفتگو میں بھی اسے ریکارڈ کرا دینا چاہتا ہوں. میرے نزدیک عہد حاضر میں قرآن کے اعجاز کا سب سے بڑا مظہر علامہ اقبال کی شخصیت ہے. قرآن کا یہ معجزہ ذرا آپ اس کے اندر بودھ ہے اس کو ذرا پوری طریقے سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیے. میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ قرآن ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس کانٹیکسٹ میں نازل ہوا آج سے 1400 برس قبل، یا اگر آپ شمسی حساب لگاتے ہیں تو اگر 632 میں تکمیل ہوئی، حضور کا انتقال ہوا، نزول قرآن کی تکمیل ہو گئی، تو یوں سمجھئے کہ پھر بھی 1360 برس تقریباً ہو گئے. 1360 برس قبل جو کتاب نازل ہوئی اور جس کے مخاطب اولین قوم اللدہ، اجڑ دیہاتی بدو عرب کے لوگ، امیین ان پڑھ لوگ، وہ ان کے مخاطب اس کا قرآن کے. لیکن اس قرآن نے انہیں الیکٹریفائی کیا ہے، بجلی دوڑا دی ان کے اندر، ان کے ذہن کو، ان کے قلب کو، ان کی روح کو متاثر کیا. پھر ان میں وہ جذبہ پیدا کیا، پہلے یہ کہ ان کے باطن کو منور کیا، ان کی شخصیتوں میں انقلاب آیا، افراد بدل گئے. پھر انہوں نے ایک ایسی قوت کی حیثیت اختیار کی کہ جنہوں نے دنیا میں ایک نیا تمدن، نئی تہذیب، نئے قوانین، یوں سمجھیے کہ ایک بالکل نئے دور کا آغاز کیا. لیکن وہی قرآن آج 20ویں صدی عیسوی میں ایک ایسے شخص کو جس نے مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ لیے، قدیم اور جدید دونوں کا جامع، وہ شخص کے جو انگلستان اور جرمنی میں جا کے فلسفہ پڑھتا رہا، اس کو اس قرآن نے پوزیس کیا اور اس طرح پوزیس کیا ہے، اس طریقے سے اس کے اوپر اپنی چھاپ قائم کی ہے کہ میں نے 3 الفاظ آج سے 18 برس قبل استعمال کیے تھے. سن 73 میں جو میرا کتابچہ ہے اب بھی شائع ہوتا ہے، علامہ اقبال اور ہم، یہ میں نے ایک تقریر کی تھی ایچ کالج میں، تو میں نے اس میں چند اصطلاحات استعمال کی تھی کہ علامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن سمجھتا ہوں. قرآن مجید کے علوم اور معارف کی جو تعبیر علامہ اقبال نے کی ہے اس دور میں کسی دوسری شخصیت کو ان کے آس پاس بھی نہیں پاتا. یہ تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے لوگوں نے مستعار لی ہیں چیزیں اور پھر ان کو بڑے پیمانے پر پھیلایا ہے، اور یہ ان کی اپنی خدمت ہے اپنی جگہ پر. لیکن یہ کہ فکری اعتبار سے وہ تمام چیزیں علامہ اقبال کے ہاں ہیں. تو گویا کہ ترجمان القرآن اس طور کا، اور میں نے تو اس میں ایک گواہی بھی دی ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی، اس کتابچے میں وہ موجود ہے. یہ کوئی اب سے کوئی 15 سال پہلے کا واقعہ ہے. مولانا کی آنکھوں کا آپریشن ہونے والا تھا، وہ لاہور آئے. اس زمانے میں وہ خانقاہ ڈوگراں ایک یہاں لاہور سے کچھ فاصلے پر دیہات میں ان کی اقامت تھی، وہاں قیام پذیر تھے. یہاں آئے، کسی وجہ سے آپریشن ڈیلے ہو گیا. تو انہوں نے اس زمانے میں اب جو لکھنے پڑھنے کا اپنا سلسلہ تھا وہ تو گاؤں میں تھے، کاغذات وغیرہ.
اب یہاں جو وقت خالی ملا تو علامہ اقبال کا پورا کلام اردو اور فارسی پورا ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے 2 تاثر مجھ سے بیان کیے۔ پہلا تاثر تو یہ تھا کہ علامہ اقبال کا کلام پڑھ کر میرا کلیجہ دھس گیا ہے، میں مایوس ہو گیا ہوں۔ اور اس کی تعبیر کیا؟ کیوں مایوس ہو گیا؟ کہ علامہ اقبال جیسا لوگوں کو بلانے والا، پکارنے والا، خودی خواہ کا لفظ استعمال کیا تھا، اقبال جیسا خودی خواہ اس قوم میں گزر گیا اور یہ قوم ٹس سے مس نہ ہوئی تو ہما شما کے کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ قوم اگر علامہ اقبال کے کلام سے بھی حرکت میں نہیں آئی تو کون اور اسے حرکت میں لا سکے گا؟ اس اعتبار سے مایوسی اور بددلی ہوئی۔ اور نمبر 2، مولانا نے فرمایا کہ مجھے کچھ مان تھا کہ قرآن حکیم کے بعض مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ ہر صاحب فکر کو اپنی بعض چیزوں پر کچھ ناز ہوتا ہے یا مان ہوتا ہے، تو مولانا نے کہا کہ مجھے کچھ مان تھا، بعض مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی، لیکن علامہ اقبال کو پڑھ کر میں نے یہ محسوس کیا کہ ان تمام مقامات کی تعبیر مجھ سے بہت پہلے اور مجھ سے بہت بہتر طریقے پر اقبال کر چکا۔ یہ ہے مولانا اصلاحی صاحب کی 2 گواہیاں۔ تو واقعہ یہ کہ اس دور کا ترجمان القرآن اور سب سے بڑا داعی القرآن، یہ میں بعد میں ذرا اس کی وضاحت مزید بھی کروں گا، اور یہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کا جس شدت کے ساتھ، جس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے، میں پھر ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ میری معلومات کی حد تک، میری معلومات محدود ہیں، میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، لیکن میری معلومات کی حد تک اس درجے قرآن مجید کی عظمت کا انکشاف اس دور کے کسی اور انسان پر نہیں ہوا۔ میں نے تو الفاظ لکھے ہیں کہ جب وہ قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کی دید ہے، ان کا تجربہ ہے، یہ جس طریقے سے بات بیان کر رہے ہیں یہ کوئی آورد نہیں ہے، تکلف نہیں ہے، تکلف اور آورد میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ میں یہاں چند چیزیں ان کی اس وقت نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں۔ کتاب زندہ